یعنی اس کا مطلب ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ. یہ ہمارے جو حکومت ہند ہے اس کے طرف سے منظور شدہ پورے ملک کے لیے وہ طلبہ جو اسکول کسی نہ کسی وجہ سے جا نہیں سکے، اگر SSLC پڑھنا چاہتے ہیں یا PUC پڑھنا چاہتے ہیں، اس بورڈ سے منسلک ہوں اور یہاں ایگزام لکھیں، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی، اور ماشاءاللہ ان سب کے لیے آگے بڑھنے کا ایک راستہ اس بورڈ نے فراہم کیا. اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدرسے کے طلبہ بھی ماشاءاللہ NIOS کے ذریعے SSLC کا بھی امتحان دیں گے، PUC کا بھی آنے والے دنوں میں امتحان دیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے اللہ نے جو مقدر کر کے رکھا ہے، اگر ڈاکٹر بننا مقدر کر کے رکھا ہے ڈاکٹر بنیں گے، اگر انجینئر بننا ہے تو انجینئر بنیں گے، اگر ڈگری کر کے پھر اس کے بعد UPSC اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اس کی اہلیت بھی اس PUC اور ڈگری کے بعد کیا جا سکتا ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوگی. اللہ کرے کہ ہمارے یہ مدارس جہاں دینی تعلیم برابر جاری و ساری ہے، طلبہ حفظ پڑھ رہے ہیں، اور ابھی میں قرآن سن رہا تھا تو ہمارے طالب علم نے بہت اچھے انداز میں معیاری طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی، جیسے اگر کھانا دم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے سمجھنے کے لیے. اکثر وہ بیشتر ایک دانہ اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کھانا پکا ہوا ہے یا کچا ہے. تو ایک دانے کے ذریعے سے ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا پورے مدرسے کا چال ڈھال اور یہاں کا پورا طریقہ کار کہ ماشاءاللہ اساتذہ بہت محنت کر کے طلباء کو سنوار رہے ہیں، اور یہاں بہت ہی اعلیٰ و معیاری تعلیم کا قرآن کا انتظام فرمایا ہے. اور ابھی ساتھ ساتھ یہاں NIOS کے ذریعے یہاں پڑھنے والے طلباء کے لیے میتھس ہو، سائنس ہو، اور اسی طرح لینگویجز ہو اور سوشل ہو، 6 سبجیکٹ اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں. 6 سبجیکٹ تقریباً 35 سبجیکٹ کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے، اس میں سے 6 سبجیکٹ لازمی طور پر لینا ہوگا. اور لینگویجز میں انگریزی ہو یا اردو ہو یہ بھی لے سکتے ہیں. یہ ہے کہ حساب ہو، اور دوسرا اپنی مادری زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے اردو ہے، ہندی ہے، دوسرے زبانوں میں، اور ایسے ہی انگریزی میڈیم سے بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے NIOS کا مطلب. تو ہمارے انشاءاللہ طلبہ بھی NIOS کے ذریعے ایگزام لکھیں گے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جمعیت العلماء پورے ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، انہوں نے بھی اسی NIOS کے بورڈ کو اپنے ہاتھوں میں لیا. دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے طلبہ، دارالعلوم یعنی سہارنپور میں جو مظاہر العلوم ہے اس میں پڑھنے والے طلبہ، اور اسی طرح لکھنؤ میں جو دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے وہاں پڑھنے والے طلبہ کے لیے بھی اسی بورڈ کا ایک پلیٹ فارم تیار کیا. پورے ملک بھر میں پڑھنے والے دوسرے مدارس میں پڑھنے والوں کو بھی اس سے جوڑا. اور پونا میں ایک اعظم صاحب ہے، اعظم یونیورسٹی ہے، اعظم کیمپس ہے، اس کے ذریعے سے کلاسز چلانے کا اہتمام ہوا. تو وہ ایک طریقہ کار چل رہا ہے. اور شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہماری ریاست کرناٹک میں یہ پورے مدرسوں کے لیے ہمارے ڈاکٹر عبدالخدیج صاحب کو ذمہ داری دی گئی کہ حکومت کرناٹک کی جانب سے آپ اسے اپنے ہاتھوں میں لیں، کیونکہ آپ کو تجربہ ہے، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اسے مدرسے کے ایک بچے تک پہنچا سکتے ہیں. تو ان کا مقصد ہے کہ کم از کم شروع میں 5000 طلبہ اس سے مستفید ہوں، اور اس کے بعد اس میں بتدریج اضافہ ہو. 10,000 بھی ہو سکتے ہیں، 50,000 بھی انشاءاللہ ہو سکتے ہیں. اس میں لینے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے.
ڈاکٹر صاحب نے شروع ہی سے گورنمنٹ آف کرناٹکا کے تعاون کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیا. اس سے ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے اور یہی کہا کرتے بھی ہیں کہ مولانا یہ فنڈ ملے نہ ملے مجھے فائدہ ہو نہ ہو مجھے اس سے کوئی مطمع نظر نہیں ہے. صرف میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والے طلبہ یہ عصری علوم سے بھی آراستہ ہو جائیں. اس لیے کہ یہ پریس والے یہ میڈیا والے اور اسی طرح جو سچار کمیٹی یہ سارے وہ احباب جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کو ان پڑھ کا لقب دیا ہے. اس وجہ سے میرا مقصد ہے میری نیت ہے کہ ہمارے ان پڑھنے والے طلبہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو بھی برابر ان پڑھنے والوں کی فہرست میں لے کے آ جائیں. مجھے پتا ہے کہ قرآن کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے, حدیث کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے, فقہ کی تعلیم اعلیٰ تعلیم ہے, اس میں مجھے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن دنیا والے یہاں میتھس, یہاں سائنس, یہاں سوشل, یہاں لینگویجز اس کو اہمیت دیتے ہیں اور اس بورڈ میں اگر امتحان دیتے ہیں جب جا کر ہی اس کو پڑھنے والا تصور کرتے ہیں. میرا مقصد یہی ہے کہ اتنے ہزار بچے پورے ملک میں پڑھنے والے یہ بھی ان پڑھ کی فہرست سے نکل کر پڑھنے والوں کی فہرست میں ان کی نظر میں بھی آ جائے. یہ میرا مقصد ہے مولانا. اس مقصد کے تحت میں نکل پڑا ہوں. ایک مدرسے کی دہلیز پر جا کر وہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آگے آئیں, میں آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہاں جتنی بھی مدد ملے تو ملے, ورنہ ہم شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے, آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے اور آپ کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے ہم تیار ہیں. اللہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو سوچ ہے, جو فکریں ہیں, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جب شروع میں بنگلور آتے تھے اور میری بھی ملاقات ہوتی تھی, اس وقت حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ رحمۃ بھی حیات ہوتے تھے. فرماتے تھے کہ میں رام نگر میں غوثیہ انجینئرنگ کالج سے میں پڑھا ہوں, وہاں کا میں انجینئر ہوں اور اکثر وہ دیشتر جامع مسجد آتا تھا اور مولانا کے خطبات سنتا تھا کہ یہاں مسجد بھی ہے, یہاں اثر تعلیم بھی ہے. یہی مجھے جھنجھوڑ دیا کہ کیوں ہم اس میدان میں کام نہ کریں. میں یہاں اس فیلڈ میں آیا اور ماشاءاللہ اس فیلڈ کو آگے لے کر بڑھتا رہا. اور میری یہ فکر تھی کہ 1 کروڑ روپے 1.5 کروڑ روپے اگر کسی بچے پہ ہم لگائیں وہ ڈاکٹر بنے, اس کے بجائے ہم اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دیں کہ وہ فری میڈیکل سیٹ حاصل کرنے والا بن جائے. 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا اگر آپ کے ذریعے 35 بچے 50 بچے 75 بچے 100 بچے 200 بچے اگر لے لیں تو ہم نے قوم کو 200 کروڑ 250 کروڑ کا فائدہ پہنچانے والے بنے. اور پیسے دے کر یہ تعلیم میں آگے بڑھانے کے بجائے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے, جس کے اندر صلاحیت ہے, اس کی صلاحیت کو تھوڑا سا جیسا کہتے ہیں کہ مانجا دیا جاتا ہے, اسی طرح ان کو شیئرنگ کر کے آگے بڑھاتے ہیں. ان کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی سی ٹیکنیک اختیار کر کے, شاہین کا ایک خاص لہج ہے اسے اختیار کر کے ہم آگے بڑھا دیں تو یہ بچے نیٹ میں پورا کلیئر کر کے 560 565 590 اس طرح نمبرات لے کے بنگلور میڈیکل کالج میں سیٹ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے, وہاں ہم لیں گے, وہاں پڑھائیں گے. تو ایک طرف یہ کارنامہ اور دوسری طرف یہ آپ کی فکر تھی کہ پہلے بچیوں کو تعلیم پانے کے لیے بھیجتے نہیں تھے. ماں باپ کہتے تھے بیٹی یہاں گھر میں رہ جا, کہاں جا کے پڑھے گی, بس گھر میں تھوڑا سا کام سیکھ لے امی کے ساتھ, اس کے بعد تیری شادی کر دیں گے, بس تیری زندگی آگے بڑھ جائے گی. یہ پڑھنا پڑھانا یہ لکھنا سکھانا یہ تیرا کام نہیں ہے, اس لیے تو اسی کام میں رہ جا. ڈاکٹر صاحب نے یہ فکر فرمائی کیوں کر ہماری بیٹیاں ڈاکٹر نہیں بن سکتی. جب ولادت کا موقع آ جائے
جب اندر کینسر کسی ہماری بہن کے لیے پیدا ہو جائے یا چھاتیوں میں کینسر آ جائے تو اس وقت غیر مردوں کے پاس جا کے اپنا علاج کر کے اپنے بدن کی نمائش کر کے وہاں بالکل غیر طریقے کی حرکتیں واقع ہو سکتی ہیں. اگر ہماری بیٹیاں ڈاکٹر ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری مستورات کا علاج ہماری بیٹیاں کر پائیں. آپ کی یہ فکر رہی جس کی وجہ سے آپ نے بچیوں کے اندر بھی پڑھنے کا جذبہ پیدا فرمایا. میں جب کبھی بھی آپ کے کیمپس جاتے رہتا ہوں تو بتاتے ہیں کہ مولانا دیکھیں کہ یہ ہماری قوم کی وہ سنہری بیٹیاں ہیں، وہ کلیاں ہیں جو ماشاءاللہ ڈاکٹرز بنے گی، انجینئرز بنے گی اور آگے آگے کا مقام حاصل کرے گی. ابھی ٹنکور میں گلوبل شاہین کالج میں ہم جا کر وہاں سے آ رہے ہیں. جب وہ پورے حال میں بچیاں بیٹھی ہوئی تھی تو یوں لگ رہا تھا کہ جنت سے ہماری پورے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہیں، باحجاب طریقے سے بیٹھ کر یہ تعلیم پا رہی ہیں. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ باحیا، اپنی عفت، اپنی پاک دامنی اور اسی طرح اسلام پر چلتے ہوئے، دین کی حفاظت کرتے ہوئے، غیر غلط حرکتوں میں مبتلا ہوئے بغیر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اور وہ ڈاکٹر بن جائیں اور آئی پی ایس یا یو پی ایس کلیئر کر لیں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو سکتی ہیں. الحمدللہ اس مقصد میں ڈاکٹر صاحب میں یوں کہوں گا کہ آپ مکمل طور پر کامیاب ہیں. اس پر میں ہمارے مدرسہ عربیہ کنز العلوم کے تمام ذمہ داروں کی جانب سے بھی اور یہاں مدوگیری کے تمام لوگوں کی جانب سے بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں. اللہ کرے کہ اللہ آپ میں ابھی مزید ہمت عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ پورے ملک کے دور و عرض میں 109 سینٹرز قائم ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ وہاں بھی اچھی تعلیم، معیاری تعلیم وہاں ہو رہی ہے. اب ہم بھی بندی گپا میں آپ کی خدمات کو حاصل کرتے ہوئے جامع مسجد، جامع العلوم اور اسی طرح شاہین کا امتزاج کرتے ہوئے، ملاتے ہوئے ہم نے وہاں ایک اچھا کیمپس قائم کیا ہے. تو جامعہ شاہین اکیڈمی کے نام سے جو ہمارے طلباء کو اصلی علوم سے آراستہ کرنے کے لیے کوشش ہے، اللہ اس کوشش کو بھی قبول فرمائے. ابھی ہم یہاں مدوگیری کے اندر ایک عمارت کے افتتاح کے لیے دعا یا مجلس کے لیے جی برابر افتتاح کے لیے گئے تھے یا دعا کے لیے؟ دعا کے لیے حاضر ہوئے تھے جی، دعا کے لیے حاضر ہوئے تھے. تو ماشاءاللہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی کہ بہت ہی اچھی کلاس رومز اور فرنیچر بھی اچھا. تو ہماری وہ بچیاں اگر وہ کسی بھی یعنی وہاں ان کے لیے موقع فراہم نہیں ہوا، ایسلسی نہیں کر سکے، پی یو سی نہیں کر سکے، ڈگری نہیں کر سکے، اب آئیں زدہ آپ کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہے. آپ یہاں آئیں، آپ اپنی اب جو بھی یہاں نیت ہے، جو بھی مقصد ہے کہ اگر آپ ایسلسی کرنا چاہتے ہیں آئیں، ٹیلرنگ سیکھنا چاہتے ہیں آئیں، کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں آئیں، اسی طرح مین بھی کورسز ہوں اور دوسرے جتنے بھی کورسز ہوں یہاں سیکھنا اگر آپ چاہتے ہوں تو یہاں آئیں. ماشاءاللہ زدہ والے یہاں اس کا پورا انتظام کیا ہے اور یہ احباب بھی ہماری ان بیٹیوں کے لیے بھی ایک راستہ کھلا رکھا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں مدوگیری والے کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی بالکل پردے کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ باحیا طریقے کے ساتھ یہاں ان کے لیے تعلیم کا نظام بنایا ہے. کہے کہ اللہ ہماری ان بچیوں کو اسلام پر عمل کرتے ہوئے بلندی پہ پہنچیں اور آگے بڑھیں. اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے. بس میں ان چند کلمات کے ساتھ میں ہمارے تمام ذمہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں NIOS کا بہت ہی بہترین، بہت ہی جاندار، شاندار ہماری پوری ریاست کے لیے ایک نمونہ والا سینٹر قائم کیا ہے. اللہ
بہت ہی کم دنوں میں اللہ آپ کے ان تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ماسٹر پلان بنایا ہے اللہ کسی نہ کسی طرح، اس لیے کہ ہم تو کر نہیں پاتے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، کسے بھیج دیں کس سے کام کیا ہو جائے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کسی بھی طرح ان کے تمام کاموں کو جو ماسٹر پلان ہے اس کے مطابق پورا فرما دے، اور یہاں کے تمام ذمہ داروں میں محبت پیدا فرمائے۔ میں ایک اور بات، جتنے بھی احباب یہاں آئے ہیں ان کا بھی شکریہ بجا لاتا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹمکر ضلع کے مدوگیری کا کنز العلوم مدرسہ دیگر مدارس کے لیے مثال و نمونہ بن کر ابھر رہا ہے۔ مدرسے کے احاطے میں ایک جانب دینی درسگاہ ہے تو دوسری طرف نیشنل اسکول آف اوپن اسکولنگ NIOS کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ کنز العلوم ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے NIOS سینٹر کے لیے مدرسے کے احاطے میں نئی عمارت تعمیر کی ہے۔ کل یعنی 12 جولائی 2025 بروز ہفتہ اس نئی عمارت کا رسمی طور پر افتتاح عمل میں آیا۔ بیدر کے شاہین تعلیمی ادارہ جات کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر، بنگلور سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی کے ہاتھوں NIOS اسٹڈی سینٹر کی عمارت کا افتتاح عمل میں آیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا کہ چند چھوٹی سوچ کے لوگ مسجد کے خطیب و امام حافظ صاحب کو ڈرائیور، کارپینٹر، ٹیلر یا چھوٹی موٹی تجارت کا مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے شاہین تعلیمی ادارے کے ذریعے اس سوچ کو بدلنے کی کوشش کی۔ عالم دین، حافظ قرآن، ڈاکٹر، انجینئر، IAS، KS آفیسر بھی بن سکتے ہیں، اس کے لیے محنت شروع کی، اور آج کئی حفاظ کرام، علماء کرام اپنے دینی منصب کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئرز بن کر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مولانا مقصود عمران رشادی نے کہا کہ دینی مدارس کے طلباء کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کے ڈاکٹر عبدالقدیر کے تجربے کو دیکھتے ہوئے حکومت کرناٹک نے آپ کو بڑی ذمہ داری دی ہے۔ ریاست کے 100 دینی مدارس میں NIOS سینٹر قائم کرتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ بچوں کو SSLC بھی کروایا جا رہا ہے، 10th پاس کروایا جا رہا ہے۔ ان مدارس کی فہرست میں مدوگیری کا کنز العلوم مدرسہ بھی شامل ہے۔ حکومت کی اس اسکیم کے تحت ہر مدرسے میں 2 ٹیچر، 1 سمارٹ بورڈ، کمپیوٹرز، سلیبس کی کتابیں، اسٹڈی مٹیریلز بیدر کے شاہین تعلیمی ادارے کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ دینی مدرسے کی ریگولر تعلیم کے ساتھ روزانہ 3 گھنٹے بچوں کو NIOS کی تعلیم دی جائے گی۔ مقصد بس یہی ہے کہ دینی مدرسے کے طلباء عالم و حافظ قرآن کے ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، لیکچرر، پروفیسر بن کر ملک و ملت کی ترقی میں لیڈرشپ کا رول ادا کریں۔ کنز العلوم مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا کہ دینی تعلیم کے نظام کو متاثر کیے بغیر مدرسے میں پچھلے چند ماہ سے NIOS کی پڑھائی شروع کی گئی ہے، اور آئندہ سال یہاں کے تقریباً 35 بچے NIOS کے ذریعے 10th کا ایگزام دیں گے۔ اس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر اور مولانا مقصود عمران رشادی کی کوشش کاوش سے مسلم معاشرے میں اور مدارس اسلامیہ میں ایک انقلابی تبدیلی، خوش آئند تبدیلی بہت جلد دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔